ہے یہ مجھ سے شیئر کریں, مجھے بتائیں. ایک سوال ایسا میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اگر یہ گھر کا جو مرد ہے یہ آ کر کے کوئی پرابلم شیئر کر دیتا ہے, بتا دیتا ہے, تو گھر والوں کے پاس سوائے پریشان ہونے کے اور کیا, مطلب یہ انہوں نے جا کے باہر کام حل تو کر نہیں دینا جی, تو یہ خالی پریشان ہونے کے علاوہ مطلب یہ کیا کر سکتے ہیں, کیا فرمائیں گے آپ اس پر؟ صحیح, واقعی ہر بات مطلب کرنی جہاں کرنی بنتی ہو وہاں کرنے کا ایک فائدہ ہے, جہاں جو اس کا کوئی سلوشن دے سکے, جو اس کا کوئی حل دے سکے, جو اس کا کوئی جو ہے وہ بہتر انداز میں کوئی مشورہ دے سکے. مشورے کے طور پر ایک خام خواہ کی پریشانی گھر میں دینا, یہ اس احتیاط کے پیش نظر اگر کسی سے نہیں کرتا اور اپنے اللہ سے ہی وہ بندہ کرتا ہے, اللہ ظاہری بات ہے کہ یہ گھر والوں کو بھی اس کو قریدنا نہیں چاہیے, درست فرمایا, تجسس میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ کیوں نہیں بتایا تھا, کیوں نہیں بتایا, تو کیوں نہیں میرے ساتھ کرتے. ہر بات کرنی چاہیے, تو ہر بات یوں مطلب پڑھنا بھی نہیں اس میں چاہیے, اس کی مطلب پیچھے بھی نہیں پڑھنا چاہیے اور قریدنا بھی نہیں چاہیے. جتنا وہ بتانا چاہیں اتنا کریں اور اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کے لیے آسانی پیدا فرمائے. ہر بات کو ہم جانیں یہ ضروری نہیں ہے, اور بہت خوبصورت آپ نے بات کی کہ پرسنل پرائیویسی ضروری ہے. ہر بندے کی اپنی چیزیں ہوتی ہیں. میں ایک شخص کو جانتا ہوں جی, تو مجھے اس نے اپنے طور پر, ویسے یہ جو بات میں نے ابھی پہلے کی تھی نا, اسی سینیریو میں گفتگو ہماری ہو رہی تھی کہیں, کہ اس نے کہا کہ آپ, میں قسم دے سکتا ہوں اس بات پہ کہ جناب میرے موبائل میں there is no any wrong thing, کوئی غلط چیز نہیں ہے, کوئی غلط رابطہ نہیں ہے میرا. صحیح, لیکن کہہ رہا میں پاسورڈ نہیں کھول سکتا اپنا, اس ڈر سے کہ کہیں اتفاقاً کوئی غلط میسج, کوئی رانگ کال یا میسج, کئی مطلب آ جاتے ہیں, کئی مطلب ایسے ہی کہیں مطلب کئی ان نون نمبر آ جاتے ہیں, کوئی نمبر ڈائل کرتے ہوئے بعض اوقات ایک ہندسے کا آگے پیچھے فرق ہو جائے تو کسی کو میسج چلا جاتا ہے بعض اوقات. اس نے کہا کہ میں اس ڈر سے نہیں کھول پاتا کہ کہیں اتفاقاً بھی آ گیا نا, تو میرا اعتماد نہیں ہے اتنا کہ میرا مطلب ہے کہ وہ میسج جو ہے نا وہ اس کو ڈینائی کر دیا جائے گا کہ واقعی یہ اتفاقی آ گیا ہے. کتنی زندگی مشکل زندگی گزارا بیچارہ یہ آدمی. اصل جو بندہ خود شک و شبہ میں مبتلا ہو جاتا ہے نا, یہ بھی بڑی تکلیف میں زندگی گزارتا ہے. توبہ, اس کو ہر وقت, اب بندہ گھر سے باہر ہے نا, جس کو اپنے گھر والوں کے بارے میں ایسے شکوک و شبہات ہے نا, اس کا ذہن منتشر ہی رہے گا. پتہ نہیں اب میں گھر سے باہر ہوں, اچھا بچے بھی اسکول چلے گئے ہوں گے, اب گھر والی پتہ نہیں فون پہ کس سے لگی ہوگی, پتہ نہیں کون سے موبائل پہ وہ ویب سائٹ کھولی ہوگی, کون سا چینل دیکھتی ہوگی, پتہ نہیں کس سے باتیں کرتی ہوگی. اب جس کو یہ گند لگ گیا نا, یہ جس گند میں پڑ گیا نا شکوک و شبہات, اس طرح کی بدگمانیوں میں, یہ اسی جو ہے وہ سرکل میں گھومتا گھومتا اس کی طبیعت میں مطلب یوں سمجھے کہ وہ نشاط آتا ہی نہیں ہے, یہ زندگی ڈسٹرائے ہو جائے. اب عورت اسی طرح, عورت اب یہ چلا گیا گھر سے, اب پتہ نہیں کس کس سے رابطہ ہوگا, کہاں جائے گا, کہاں بیٹھے گا, کس سے ملے گا, کس سے جا کے باتیں کرے گا. اب تو گھر میں نہیں ہے, اب موبائل میں کھلم کھلا باتیں ہو رہی ہوں گی, کھلم کھلا میسج ہو رہے ہوں گے. اب جس کو یہ لگے نا وہ بندے کو پتہ ہے گھر کا سکون برباد, گھر کا سکون برباد ہے, اور وہ ہر وقت اس گناہ میں مبتلا ہے. گھر میں بے برکتی بھی ہوتی ہے, پھر ابھی ایک مسلسل ایک بدگمانی کا گناہ ہو رہا ہے. نہ بعد ظن اس فرمایا کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. اب یہ گناہوں میں مبتلا گھر میں برکت کہاں سے آئے گی؟ اب دونوں ایک دوسرے کے معاملات میں شک و شبہ کا جو ہے وہ شکار ہیں, ایک دوسرے کو اس طرح مطلب ہے کہ وہ نظروں سے دیکھ رہے ہیں. یہ گھر آتا ہے, اچانک آتا ہے, اچانک آ کے انٹرسٹ دیتا ہے کہ میں کچھ پکڑ لوں, میں کچھ دیکھ لوں, میں موبائل دیکھ لوں, میں ان کے ایکٹیویٹیز دیکھ لوں, ان کی کالز دیکھ لوں, ان کے اوپر مطلب کوئی ایسی چیز لگاؤں کہ جس سے میں ان کی ایکٹیویٹیز کو دیکھ لوں. تو یہ جس طرح جتنا تجسس میں پڑتا جائے گا نا, اس کے اوپر گناہوں کے دروازے بھی کھلتے چلے جائیں گے اور گھر میں سکون بھی نہیں ملے گا. درست فرمایا. بہت ساری چیزیں یہ جو گناہوں کی طرف لے کر جائیں گی. بڑی پیاری بات جو آپ نے ارشاد فرمائی ہے, جو آپ سے ریلیٹ نہیں کرتا اس سے اپنے آپ کو بچائیں, زندگی آسان بنائیں. دو جملوں کی یہ بات ہے. جس گلی میں جانا نہیں ہے اس کا پتہ معلوم کرنے کی کیا حاجت ہے. ماشاءاللہ, بڑی پیاری بات کہی. سلمان بھی بتائیں جناب وہاں کیسے جائیں گے, کس طرح جائیں گے, تو اپنا وقت ضائع کرنے والی بات ہے. اچھا, جس طرح جو ہے میاں بیوی کا ہوتا ہے, اسی طرح جو ہے اپنے بچوں کے بارے میں بھی ہوتا ہے نا, بیٹے کے بارے میں, جوان بیٹے کے بارے میں, جوان بیٹی کے بارے میں. اور اس طرح کی جو ہے وہ سوچ کر نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں, مرد بھی عورتیں بھی.
اور اپنی زندگی جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے ہی اجیرن کر لیتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ ایسے لوگ جو ہیں پھر خودکشیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جو ہے وہ خود بھی ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی بلا وجہ ٹینشن دے رہے ہوتے ہیں. جی مسئلہ نہیں ہوتا تب بھی مسئلہ بنایا ہوا ہوتا ہے. ابھی وہ بات ہو رہی تھی نا کہ بعض اوقات شوہر جو ہے اپنی بیوی کو نہیں بتاتا کہ میری یہ بیماری، میری وہ بیماری. پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا کہ ایک شوہر کو کچھ بیماری ہو گئی نا، اور اس نے جو ہے وہ گھر بتا دیا کہ مجھے یہ مسئلہ ہوا ہے، یعنی جیسے سر کا چکرا جانا یا پھر جو ہے وہ بخار کا ہو جانا وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح کا معمولی مرض. تو اس کی بیوی کہنے لگے کہ ہاں فلاں ہماری رشتہ دار ہے، اس نے پچھلے دنوں ایک بد دعا کی تھی، لگتا ہے وہ بد دعا لگ گئی ہے. تو بعض اوقات جو ہے وہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جو ہے وہ معمولی بات بھی جو ہے وہ بتائی جائے تو کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. جادو کر دیا، لگتا ہے فلاں نے جادو کروا دیا ہوگا، یہ لگتے ہیں وہ پیچھے لگے ہوئے تھے آپ کے، اب یہ کچھ جادو کروا دیا ہوگا، آپ سمجھتے نہیں ہیں. بھابیوں کو میں پہلے بھی کہتی تھی، اب یہ وہ نئی سے نئی سٹوری چھپنی شروع ہو جائے گی. اللہ بچائے. نگران شورا نے ایک بڑی پیاری بات کہی، آپ نے فرمایا اعتماد کریں. نگران شورا نے کہا عدنان بھائی جی اعتماد کریں. آپ پتہ نہیں سربیتی اجتماع میں تھے یا نہیں تھے، میں تو تھا، جامع المدینہ والوں کا تھا، مجھے یاد پڑ رہا ہے. بہرحال نہیں، بلکہ میں بھی اس وقت فارغ التحصیل ہی تھا، جامع المدینہ کا اسٹوڈنٹ تو نہیں تھا، لیکن وہ تھا اجتماع تھا تو میں بھی اس میں شریک ہو گیا. نگران شورا نے اس میں فرمایا کہ کیا کریں؟ اعتماد کریں. اپنوں پر کیا کریں؟ اعتماد کریں. آپ نے فرمایا کہ کبھی روٹی کھاتے ہوئے آپ کو یہ شک ہوا ہے کہ اس نان بھائی نے اس میں زہر ملا دیا ہوگا روٹی بنانے والے نے؟ کبھی اس پر آپ کو شک ہوا ہے؟ نہیں ہوا نا. نان بھائی پر، روٹی بنانے والے پر آپ نے کیا کیا؟ اعتماد کیا. کھانا آپ کہیں سے خریدتے ہیں؟ ہوٹل سے. کیا آپ کو کبھی لگا کہ یہ ہوٹل والے نے اس کھانے میں زہر ڈال کے دیا ہوگا تاکہ یہ مر جائے؟ کبھی یہ شک ہوا؟ نہیں ہوا نا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ہوٹل والے پر کیا کیا؟ اعتماد کیا. کپڑے آپ نے خریدے. بعض لوگوں کو مختلف قسم کے جو کپڑے ہوتے ہیں نا ان سے بھی الرجی ہو جاتی ہے. تو کیا آپ لوگوں کو کپڑے خریدتے ہوئے کبھی کوئی اس طرح کی کوئی بات ہوئی کہ یہ جو کپڑے مجھے بیچ رہا ہے اس سے مجھے جو ہے وہ کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ نہیں. کیوں؟ آپ نے کیا کیا؟ اس کے اوپر اعتماد کیا. یہ کپڑے والی بات میں نے اپنے بیچ میں ایڈ کی. نگران شورا نے دو باتیں پہلے وہ کہی تھی، اور بھی 4 مثالیں دی تھیں. اور بہت ساری چیزیں ہیں جن پر بندہ اعتماد کرتا ہے. الیکٹریشین پر گھر پہ آتا ہے، وائرنگ کا کام کرتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ بجلی کا کام کرتا ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ یہ وائرنگ جو ہے خطرناک وائرنگ کر کے جا رہا ہے کہ میں بٹن کو ہاتھ لگاؤں، کرنٹ لگے مر جاؤں میں؟ الیکٹریشین پر کیا کرتے ہیں؟ اعتماد کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ جب روٹی بنانے والے پر اعتماد ہو سکتا ہے، ہوٹل والے پر اعتماد ہو سکتا ہے جس سے کوئی تعلق واسطہ رشتہ ہی نہیں ہے، الیکٹریشین پر جو ہے وہ اعتماد ہو سکتا ہے، تو جن کے ساتھ ہمارا ریلیشن ہے، جن سے ہمارا تعلق ہے، جو ہمارے اپنے ہیں، ان پر ہم اعتماد نہیں کریں گے؟ جی بالکل. عدنان بھائی دراصل سلمان بھائی اس میں ایک تھوڑی سی وضاحت ہے. دیکھیں، ایک شخص وہ ہے جس کا آپ کے ساتھ تعلق ہے، لیکن جو تعلق ہے اس کے اندر کچھ ایسے شکوک و شبہات، اس کے کچھ ایسے رویے آپ کے سامنے آئے ہیں جو آپ کو اس کے بارے میں محتاط کر رہے ہیں. ایک یہ، اور یہ ہونا چاہیے محتاط اس انداز میں کہ ایک شخص جو ہے اس کا طرز عمل، اس کا کوئی کام، اس کی کوئی بات وہ آپ کے خلاف جا رہی ہے، اس کا رویہ کچھ ایسا ہے. جیسے کاروبار میں 2 شخص شریک ہیں، اگرچہ سگے بھائی ہوں، لیکن ایک کا رویہ کچھ ایسا ہے کہ شاید یہ غلط کر رہا ہے کچھ، تو اب اس کے اندر محتاط ہو جانا دوسرے کا، یہ تو شرعاً محمود ہے کہ اپنے آپ کو دھوکے سے بچائے. اور ایک یہ ہے کہ خام خواہ بغیر کسی وجہ کے، یعنی جو شخص سامنے والا ہے اس کا حال مجھ پر مشتبہ نہیں ہے، میں اس کو جانتا ہوں، نیک ہے، صالح ہے، میرا خیر خواہ بھی ہے، سارے کے سارے معاملات ہیں، میرا لین دین بھی ہے اس کے ساتھ، تو اب کوئی ایسی وجہ نہیں پائی جاتی کہ میں خام خواہ اس پر شک کروں. یہاں شک کرنا، یہاں بدگمانی کرنا، یہ بندے کو گناہ کی طرف لے کر جائے گا. لیکن اگر کوئی ایسا مجہول الحال شخص ہے جس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، یا اس کی حالت اور کیفیت ایسی ہے کہ وہ مشکوک ہے، اس میں شک پایا جا رہا ہے اس کے اعمال میں، افعال میں، اس کے جو ہے وہ کردار میں، تو پھر وہاں بندے کو محتاط ہو جانا چاہیے تاکہ دھوکے سے بچ سکے. درست فرمایا. لیکن جو اپنے ہیں حافظ صاحب، جو ہم نے بات کی تھی، جن کے ساتھ تعلق ہے، میں عرض یہ کر رہا ہوں، اپنے بچوں کے ابو پر اعتماد کریں، اپنے بچوں پر اعتماد کریں، اپنی بیٹیوں پر بھی اعتماد کریں، اپنے بیٹوں پر جو ہے وہ اعتماد کریں. ٹھیک ہے، نظر بھی رکھیں، ان کا جو ہے وہ چیک اینڈ بیلنس بھی رکھیں، سب کچھ کریں، لیکن ایک اعتماد بھی رکھیں، اور اعتماد بھی اندھا اعتماد نہ رکھیں.